امام نے فرمایا کتنے ہی عزیز ایسے ہیں جنہیں ان کی بد اخلاقی نے ذلیل کر دیا. وَرُبَّ ذَلِيلٍ أَعَزَّهُ خُلْقُهُ، کتنے ہی ذلیل ایسے تھے جن کی خوش اخلاقی نے انہیں عزیز بنا دیا. بہت امپورٹنٹ ہے. خوش اخلاق تاجر، اس سے لوگ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. خوش اخلاق ڈاکٹر، خوش اخلاق عالم، خوش اخلاق والنٹیئر. مطلب یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو محیط ہے سب میں ہونی چاہیے. ہاں؟ پھر خوش اخلاق باپ، خوش اخلاق شوہر. اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ کے طور پر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو جب خلق کیا، مطلب ایمان اور کفر کی جو حقیقت تھی جو بھی تھی، تو ایمان نے کہا کہ مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں پرواز کر سکوں، اور کفر نے کہا کہ مجھے بھی کوئی طاقت کے لیے چاہیے. تو اللہ نے کہا ایمان سے کہ تیری طاقت ہے سخاوت اور خوش اخلاقی، کفر سے کہا تیری طاقت ہے بخل اور بد اخلاقی. بہت امپورٹنٹ. آپ دیکھیں گے سفر میں ایک بہت امیر کبیر انسان ہے لیکن بد اخلاق ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہے گا. اور کوئی دوسرا شخص جو بظاہر دنیا کے اسٹیٹس سے بہت کم ہے لیکن اچھے اخلاق کا ہے، یار اس کے پاس بیٹھو. لوگ دسترخوان میں اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے جو بد اخلاق ہے. باقی زندگی کا تعلق تو چھوڑ دیجیے، کہتے ہیں یار یہاں کھانا، وہاں جا کے بیٹھو. اس لیے حدیث میں آیا کہ سوء الخلق یوحش القریب، برا اخلاق قریب والوں کو بھی دور کر دیتا ہے. وَيُنَفِّرُ الْبَعِيدَ، بعید جو دوسرے دور ہوتے ہیں انہیں تو متنفر کر دیتا ہے. تو بے شمار حدیثیں. میں تو چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں اگر ہو سکا تو نیکسٹ ویک بھی جاری رکھیں گے. آج تو اتنا وقت بھی نہیں بچا، اختتام کروں گا. من ساء خلقہ ذاق رزقہ، جس کا اخلاق برا ہے اس کا رزق بھی تنگ ہے. من ساء خلقہ فأذنہ فی اذنہ. یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی تو میں خود مسکرایا تھا. امام نے فرمایا کہ جس کا اخلاق برا ہے اس کے کان میں اذان دو. تو ایک عالم اخلاق انہوں نے اس حدیث کو اس طرح سمجھایا کہ جس کا اخلاق برا ہے گویا بھی اسلام سے باہر نکلا ہوا، اذان دے کر اس کو لے کر آؤ، واپس لے کر آؤ. تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر کا وائٹ کوٹ ہو، امامہ ہو عالم کا، لائر کا بلیک کوٹ ہو، سب کی عزت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اخلاق کیسا ہے آپ کا. آپ کچھ بھی ہیں لیکن با اخلاق ہیں تو پھر عزت ہے. سبحان اللہ. بات کو تمام لے کر آؤں. اچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمیشہ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹس بھی دیتے ہیں کہ کوئی راہ حل، انسان اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے. ایک صاحب تھے ایران کی پارلیمنٹ میں بھی رہے، تو ان کا نام نہیں لوں گا میں یہاں پر. انہوں نے ایک اور صاحب سے بیان کیا، وہاں سے انہوں نے ایک اور صاحب سے بیان کیا، ہم نے ان سے سنا کہ میں خود پریشان تھا اپنی بدخلقی کی وجہ سے. تو میں بہت جلدی غصے میں آ جاتا تھا، چھوٹی چیز کو دیکھا، کبھی بچے پر، بیوی پر اور لوگوں پر، تو مجھ سے ضبط نہیں ہو پاتا تھا. تو میں ایک مرض تکلیف ان کے پاس پہنچا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے کردار میں یہ مشکل ہے، باقی میں نمازی بھی ہوں، روزے دار ہوں، سب کچھ، لیکن یہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. تو کوئی نصیحت کریں کہ میں اس کو اپنے آپ کو کردار کو بہتر بنا لوں، کنٹرول کر سکوں. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو آدھا ایمان جو ہے نا تغافل میں، یعنی اگنور کر دینے میں، یہ کرو، نظر انداز کرو. یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ میں کوچے سے گزر رہا تھا اور ایک شخص نے مجھ پر سب و شتم کیا، لیکن خدا کی قسم میں نے اپنے آپ میں یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے نہیں کسی اور سے کہہ رہا ہے. اگر آپ ہر چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو پائیں گے. جہاں کہیں اصل دین خطرے میں ہے، کوئی عقیدہ اور اعتقادات لوگوں کے خطرے میں، وہ بات الگ ہوتی ہے، وہاں پر اظہار کرنا ایک عالم کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن جہاں کوئی پرسنل معاملہ ہے، کسی کا اپنے اور کردار کا کوئی معاملہ ہے، حتیٰ یہ کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی، آپ نے موبائل میں ایک چیز دیکھ لی اپنے بیٹے کی، تو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرے کہ اس کی عزت نفس کو پامال کرے، کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا. اگر کوئی اتنی سیریس نہیں ہے تو اس وقت ایسے اظہار کریں اپنے عمل سے کہ جیسے دیکھا ہی نہ ہو، اور بعد میں انڈائریکٹلی سمجھائیں، یہ زیادہ پر اثر رہتا ہے. ہاں ایک چیز جب بار بار اللہ نہ کرے تکرار ہونے لگے تو پھر آپ کو ایک اسٹیپ لینا پڑتا ہے. پہلا اسٹیپ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ گھر میں داخل ہوئے، انشاءاللہ کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، خاتون خانہ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، کسی سے بھی آپ ہی کے بارے میں، ارے وہ تو ایسے ہیں دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے کہ جیسے سنا ہی نہ ہو. ہر بات پہ ریئیکٹ کریں گے، زندگی عذاب ہوگی. نصیحت ہے ائمہ علیہ السلام کی نصیحت، تغافل، ایسے کہ جیسے غفلت کا اظہار کرے، غافل ہے نہیں، غفلت کا اظہار کرے، میں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، بعد میں نصیحت کریں، بعد میں کسی اور طریقے سے. فرمایا امام علیہ السلام نے کہ جس نے اپنے مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی، اس نے اس کی عزت میں اضافہ کیا، جس نے اسے مجمع میں تنبیہ کی، اس نے اسے رسوا کیا. نصیحت نہیں ہوئی ہے تو اس کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک یہ پھر حدیث میں آیا ہے کہ اگر غصہ کوئی آ رہا ہو تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تکرار کریں، درود بھیجیں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ سے، اور اس سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امید ہے یہ درود آپ کا غصے والا نہیں ہوگا کہ آپ کو مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہو تو آپ نے درود بھیج کے سمجھایا کہ مولانا بس کریں.
میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس بات کو محسوس کرتا ہوں، خالی لقلقہ لسانی کے تک نہیں ہے، میں اس کو فیل کرتا ہوں پورے وجود سے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ مل کر معرفت کا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک سکھا رہا ہے تو دوسرا سیکھ رہا ہے، دونوں سیکھ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، قرآن کی آیات سے، ان کے معارف سے، دونوں سیکھ رہے ہیں، اور معرفت کا سفر ایک ساتھ انشاءاللہ ہم مجموعاً طے کر۔ اسی میں روحانیت ہے، اسی میں معنویت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ مادیت میں یہ ہے کہ 10 ریس میں ہے تو ایک جیتے گا، 9 ہاریں گے۔ معنویت میں اللہ تعالیٰ کے پاس لمیٹیشن نہیں ہے، اللہ کی جنت میں کمی نہیں ہے کہ ایک کو جنت دے دے گا تو 9 کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہاں زیادہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ 10 کے 10 جیتے، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے انشاءاللہ۔